بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 166 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رحلت فرما جانے کا جو بیان ہے احادیث کے اندر، اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن یزید عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ رأى عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خفة فاستأذنه إلى امرأته بنت خارجة وكانت في حوائط الأنصار وكان ذلك راحة الموت ولا يشعر فأذن، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة فأصبح فجعل الناس يترامون، فأمر أبو بكر غلاما يستمع ثم يخبره فقال أسمعهم يقولون مات محمد صلى الله عليه وسلم، فاشتد ابو بکر وهو يقول وقطع ظهراه، فما بلغ ابو بکر المسجد حتى ظنوا انه لم يبلغ، وارجف المنافقون فقالوا لو كان محمد نبيا لم يمت، فقال عمر لا اسمع رجلا يقول مات محمد صلى الله عليه وسلم الا ضربته بالسيف، فكفوا لذلك، فلما جاء ابو بکر والنبي صلى الله عليه وسلم مسجا كشف الثوب عن وجهه ثم جعل يلسمه فقال ما كان الله ليذيقك الموت مرتين انت اكرم على الله من ذلك، ثم خرج ابو بکر فقال يا ايها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد رب محمد فإن رب محمد لا يموت، ثم قرأ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، فقال عمر رضي الله تعالى عنه لكأن لم نقرأها قبلها قط، فقال الناس مثل مقالة أبي بكر من كلامه وقراءته، ومات ليلة الاثنين فمكث ليلتين ويومين ودفن يوم الثلاثاء، وكان أسامة بن زيد وأوس بن خولي يصبان وعلي والفضل يغسلانه صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں تخفیف محسوس کی تو اپنی زوجہ محترمہ اسماء بنت خارجہ کے پاس جانے کی اجازت طلب کی، اور وہ جو ان کی بیوی تھیں اسماء بنت خارجہ، وہ انصار کے باغات کے قریب رہتی تھیں، انصار کے باغات کے قریب رہتی تھیں، وَكَانَ ذَلِكَ رَاحَةُ الْمَوْتِ وَلَا يَشْعُرُ، وصال کے وہ قریبی لمحات تھے لیکن وہ محسوس نہیں کر پائے۔ فآذن، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ ثم توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک اللیلہ، پھر اسی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو لوگ افراتفری میں پڑ گئے۔ فامر ابو بکر، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو حکم دیا خبر لانے کا، یستمعو ثم یخبرہ، کہ وہ سنگن لے کر خبر لا کر بتائے۔ فقال اسمعهم یقولون مات محمد، وہ آ کر کہنے لگا میں نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ فاشتد ابو بکر، یہ خبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بجلی بن کر گری، اور وہ کہنے لگے وقتا ظہراہ، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی ابھی پہنچے نہیں تھے، لوگ یہ سمجھنے لگے کہ وہ نہیں پہنچیں گے۔ وَأَرْجَفَ الْمُنَافِقُونَ فَقَالُوا لَوْ كَانَ مُحَمَّدٌ نَبِيًّا لَمْ يَمُتْ، اور منافقین جو ہے وہ شکوک پیدا کرنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم
نبی ہوتے تو ان کا انتقال نہ ہوتا۔ فقال عمر، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اگر میں نے سنا کسی کو یہ کہتے ہوئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے تو میں اس کی گردن تلوار سے اڑا دوں گا۔ فکفوا لذالک، تو اس پر منافقین جو ہے وہ خاموش ہو گئے۔ فلما جاء ابو بکر، جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹایا جسے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجن، کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور، تو حضرت ابو بکر نے ان کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور ثم جعل یلسمہ، پھر اسے چومنے لگے، یعنی کہ بوسہ دیا۔ فقال، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو 2 مرتبہ موت کا مزہ نہیں چکھائے گا، اللہ جو ہے وہ اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ آپ معزز ہیں۔ انت اکرم علی اللہ من ذالک، آپ اس سے زیادہ اللہ کے نزدیک معزز ہیں۔ ثم خرج ابو بکر فقال، پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے اور فرمایا اے لوگو، یا ایھا الناس من کان یعبد محمدن، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، فإن محمدن قد مات، تو یہ جان لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، اور جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی عبادت کرتا تھا، فإن رب محمد لا يموت، تو وہ یہ جان لے کہ محمد کا رب کبھی نہیں مرے گا۔ ثم قرأ، پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ یہ ہے وما محمد الا رسول، محمد بھی رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بھی جو ہے وہ رسول گزر چکے۔ افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید ہو جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جائے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ شکر گزاروں کو عنقریب بدلہ دے گا۔ فقال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوا جیسے لم نقرأها قبلها قط، ہم نے اس سے پہلے یہ آیت کبھی پڑھی ہی نہ ہو۔ فقال الناس مثل مقالة ابی بکر من کلامه وقراءته، اور لوگ بھی وہی کہنے اور پڑھنے لگے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور تلاوت کیا تھا۔ ومات لیلۃ الاثنین، فمکث لیلتین ویومین ودفن یوم الثلاثاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انتقال ہوا وہ پیر کی رات کو ہوا، یعنی دن کا شروع ہونے سے پہلے جو پیر کی رات ہوتی ہے اس رات میں ہوا، 2 راتیں اور 2 فمکث لیلتین ویومین، 2 دن ٹھہر کر منگل کے دن آپ کو سپرد خاک کیا گیا، اور اسامہ بن زید اور اوس بن خولی رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہے وہ غسل دینے والے حضرات جو تھے وہ پانی بہا رہے تھے، اور حضرت علی اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نہلا رہے تھے۔ عزیز طلبہ، اس روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا، رحلت کا ذکر ہے۔ یقیناً یہ ایک ایسی قیامت صغریٰ ہے کہ اس قیامت صغریٰ کے موقع پر کسی اکبر کا ہونا ضروری تھا جو اپنی صداقت سے اس قیامت میں ثابت قدمی کے جھنڈے گاڑتا، امت مسلمہ کو نیا حوصلہ اور ولولہ دیتا، اپنے ہوش و حواس کو قائم رکھ کر جو ہے وہ مستقبل کا نقشہ کھینچتا، آپس کی جو نفرتیں اور عداوتیں تھیں ان کو پھیلنے سے بچاؤ کے انتظامات کرتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کرتا آپ کے جانے کے بعد، اور آنے والے حکم کی جو ہے وہ تلاوت کرتا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ عظیم کام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا، اور انہیں جو ہے وہ خلافت مصطفیٰ کا اعزاز عطا فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق ہی وہ واحد شخصیت تھی جنہوں نے اس موقع پر مسلمانوں کو سنبھالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا حق ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کی جو خبر تھی، انتقال کی جو خبر تھی، وہ ایک جو ہے وہ بہت ہی بجلی بن کر مسلمانوں پر گری،
اور چونکہ وہ ایک ایسی خبر تھی کہ جس نے ہر آدمی کو سناٹے میں جو ہے وہ پہنچا دیا، ہر آدمی پر سناٹا طاری تھا، زمین پر حسرت برستی تھی، یعنی کہ جو زمین و آسمان کے درمیان کی چیزیں ہیں وہ بھی جو ہے وہ تڑپ رہی تھی، سمندر کی مچھلیاں گھبرا گئی تھی، اور درخت جو تھے وہ ان کے تنے جو ہے وہ آنسوؤں کے ساتھ رو رہے تھے، اور ان کی جدائی کا جو غم تھا اس نے ہر شخص کو بحال کیا ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہیں وہ پریشان تھیں، حضرات صحابہ کرام پر ایک قیامت بن کر یہ خبر جو ہے وہ گری، اور حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سب ہی پریشان تھے۔ تو اسی پریشانی کے موقع پر منافقین کی طرف سے یہ واویلا کیا گیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوتے تو کبھی فوت نہ ہوتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال لی تھی کہ جو یہ کہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اور اس موقع پر پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ واحد شخصیت تھے جنہوں نے اس ماحول کو سمجھا اور سنبھالا، اور تمام مسلمانوں کے لیے ایک سہارا بن گئے، اور فرمایا کہ ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ یہ سمجھ لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا میں نہیں رہے، اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ رب محمد جو ہے اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اس موقع پر تمام مسلمانوں کو تسلی دی، سہارا دیا اور ان کو سنبھالا۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں۔ نمبر ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد نیابت کس کو ملی؟ نمبر دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے کس دن رحلت فرمائی؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔